خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی آرگنائزیشن سے، فلاحی ادارے سے، رفاعی ادارے سے جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے نفع حاصل کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک ہے تو ہر خدمت کا، ہر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہی نیکی سے منسوب ہے۔ سیگمنٹ ہے ایک نیکی۔ ایک نیکی میں ہمارے ساتھ ہے ایک ایسا فلاحی ادارہ جو پہلے بھی مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے گفتگو بھی کی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن جب لوگ اللہ کی خدمت کر رہے ہوں نا تو بار بار ان سے گفتگو کر کے ہر سال ان میں جو ترقی آتی ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں، جو ارتقاء آتا ہے، جو نئے نئے پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تعارف بعد میں کرواؤں گا، نام تو میں نے لے لیا ہے، لیکن پہلے ان کا پیکیج دیکھتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ کام کس طرح کرتے ہیں، پھر میں آپ کی بات بھی کرواتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو نہ بجھ سکے کبھی وہ روشنی ہوں، میں زندگی ہوں، میں خوشی ہوں۔ اپنی زکوٰۃ اور عطیات ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو دے کر آپ بھی خوشیاں بانٹیں۔ مسرت آپا ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ اچھا، مطلب یہ کہ اتفاق یہ ہے کہ آج 6 رمضان ہو گیا، میں جن سے ملاقات کر رہا ہوں نا فلاحی ادارے سے، ہر ایک دوسرے سے ہٹ کر ہے، اور آپ بھی جو کل جن سے گفتگو کی ان سے ہٹ کے ہیں، یعنی کوئی تعلیم کے شعبے میں کام کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے یا ہاسپٹل کو چلا رہا ہے، کوئی ایمبولینس سروس ہے، کوئی راشن ہے، اس طرح سے۔ تو ابھی تک سارے کے سارے الگ الگ آئے، تو آپ بالکل ہی الگ ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے اسمائل اگین، اسمائل اگین کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سمجھاؤں کہ وہ مسکراہٹ جو بجھ گئی تھی وہ دوبارہ کھلنا شروع ہو گئی۔ بے شک۔ اور بجھی ہوئی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے نے ظلم کیا، یا کسی شخص نے ظلم کیا، یا کسی خاتون نے ظلم کیا، خاتون نے خاتون پہ کیا، شخص نے خاتون پہ کیا، یا شخص نے شخص پہ کیا، جو بھی اس کی صورت ہو، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو ایک نئی زندگی دی، اس کو دوبارہ مسکرایا، یا مسکرانے پہ مجبور کیا، مسکرانے کی سبیل پیدا کی، اس لیے اسمائل اگین ہے۔ اور تیزاب اور مٹی کے تیل سے جلی ہوئی بچوں کی آپ کفالت کرتی ہیں، تو یہ خیال کیسے آیا، پہلے یہ بتائیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو موقع دیتا ہے، اور اگر موقع اللہ دے رہا ہے تو اس کو پھر چھوڑنا تو نہیں چاہیے، وہ تو بہت بد نصیبی ہوگی۔ میرا تعلق کیونکہ بیوٹی انڈسٹری سے ہے، جہاں پہ خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے میں اگر ایک بچی آتی ہے جس کا چہرہ ہی نہیں ہے، اس کے منہ پہ تیزاب اس بری طرح سے پھینکا گیا تھا کہ ایک آنکھ نہیں ہے، ناک کی جگہ سوراخ، گردن جڑی ہوئی، ہاتھ بالکل ڈیفارمڈ ہوئے ہوئے، اور وہ مجھے آ کے کہتی ہے آپ مسرت آپا میرا میک اپ کر کے مجھے ٹھیک کریں۔ میں نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ دن میری زندگی کو اس نے بدل دیا، اس بچی نے میری زندگی کو بدل دیا، کیونکہ ہم سب لوگ بہت ناشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اور جتنا بھی دیا ہے، نہ ہم اس قابل ہیں اور نہ تھے اور نہ ہوں گے، صحیح بات۔ لیکن اگر موقع مل گیا ہے تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو واپس دیا جائے، اس کو پلٹنا ہے۔ تو اس بچی کا پھر میں نے علاج کرانا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا، کیونکہ یہ تو ایک ایسا جرم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کب سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے موقع دیا۔ پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد جب اخبار میں ایڈ دے کے کہا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ آ جائیں اور میں آپ کے علاج میں آپ کی مدد کر سکوں گی۔ اس دن 42 لڑکیاں آ گئیں، بچیاں۔ میں نے کہا اللہ میاں میں تو صرف 2-4 ہی کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں، استطاعت کے مطابق۔ بالکل۔ جب سے لے کے اب تک میرے پاس 800 سے زیادہ لڑکیاں ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ بچیاں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، کچھ مرد حضرات بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔
جن کا ہم علاج مفت کراتے ہیں. علاج کرانے کے بعد پھر ہم ان کو کسی ایک ایسے ہنر سے منسلک کرتے ہیں, سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کس سن کی بات ہے جب پہلی پیشنٹ آپ کے پاس آئی؟ 2003 میں. 2003 میں, یعنی اب تقریباً 20 سال کے قریب ہو گئے. جی. اور اب تک آپ نے 800 بچوں یا بچیوں کا اس طرح سے علاج کروایا. تو اب سارے کے سارے آپ کے پاس رہتے ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو علاج کر کے چلے جاتے ہیں؟ جی وہ علاج کر کے چلے بھی جاتے ہیں. کچھ بچے یا بچیاں ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت دور جگہوں پہ رہتے ہیں, تو ان کے قریب ترین ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا ہے. تو ہم پھر ان کے رہنے سہنے کا, ان کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے ان کے پاس اتنے پسماندہ علاقے سے ہوتے ہیں کہ وہ بس میں بھی آنے جانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو ہم ان کا وہ تمام جو علاج, آنا جانا, کھانا پینا اس کا کرتے ہیں. ہاں اگر ان کو کسی بہتر ہاسپٹل لے کر آنا ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے شہر میں پھر وہ بھی انتظام کرتے ہیں. اگر آپ آج میرے گھر میں آئیں تو آپ کو میرے گھر میں بھی لڑکیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی جو وہاں پہ رہ رہی ہیں, جن کا علاج بھی جاری ہے اور کام بھی کر رہی ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا اس قسم کی جب سچویشن ہو کہ چہرہ جل گیا ہو, کوئی خاص ہاسپٹلس ہیں اس کے, خاص ڈاکٹرز ہیں, یا ہر کوئی جو اسکن کا سرجن ہے وہ اس کا علاج کر دیتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کا سسٹم کیسے بنایا ہے کہ آپ اسے کہتی ہیں کہ اچھا بیٹا آپ جنت تھر پارکر سے ہیں, اچھا بھائی آپ رحیم یار خان سے ہیں, تو ایسا کرے اس ہاسپٹل میں چلے جائیں, یوں کرتے ہیں یا بلا کے علاج کروا کے پھر واپس بھیجتے ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, مثال کے طور پہ خیر پور پہ یا دال بدین میں یا چشتیاں میں, تو ہم ان تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس قریب ترین بہتر میڈیکل فیسلٹی کیا ہے. وہاں پر پھر ہاسپٹل میں ان کو لے جا کے داخل کرتے ہیں اور سارا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سرجنز اس کے اوپر ہیلپ کرتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی کیونکہ یہ تیزاب پھینکے جانے کے واقعات یا جلائے جانے کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو ان کو جانا ہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اچھا, جب یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں پھر یہ ایک میڈیکو لیگل کیس بن جاتا ہے. وہاں سے پھر اگر یہ بچ نکلیں, مطلب اگر زندہ رہ گئیں, اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, تو پھر اس کے بعد ہم ان کو بہتر فیسلٹی کی طرف لے کر آتے ہیں. اگر وہیں پر اچھی فیسلٹی ہے تو پھر ہم ان کے علاج کے لیے اخراجات برداشت کرتے ہیں. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں اخراجات کی کیا ضرورت ہے, اگر ہم پیسے دیتے ہیں تو علاج جلدی ہو جاتا ہے. ہاں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بچی جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن بیچاری بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکی, یعنی اس کا چہرہ اس طرح نہیں ٹھیک ہو سکا, بن سکا, سنور سکا جیسا آپ چاہ رہے تھے؟ یہ تو ویسے ٹیکنیکل ہے جو کہ ڈاکٹرز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن جو سچ بات ہے بیٹے وہ یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی بھی جلی ہوئی لڑکی کو پہلی کی طرح دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں ہو جاتا, فرق رہتا ہی ہے. فرق بہت رہتا ہے. آپ اگر 10-15 سرجری ہونے کے بعد اگر کسی بچی کو دیکھیں گے تو آپ بھی پلٹ کے پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے گا, مجھے تو فرق اس لیے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اس کو ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح دیکھا تھا, لیکن جب اس کے اوپر اسکن آتی ہے اور تھوڑا بہت چہرہ بہتر ہونے لگتا ہے, دانت, زبان, لپس, کوئی چیز نہیں بچتی. تیزاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ زنگ والے لوہے کے اوپر ڈال دیں تو زنگ جو ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اور ہوتا بھی یہ کہ جب ایسے کر کے پھینکا جاتا ہے تو ریئیکشن میں آپ کا منہ اور ہاتھ آتا ہے, تو یہ آنکھ, یہ ناک, یہ کان زیادہ تر, اور اگر کسی نے بالکل ہی سامنے سے ڈال دیا تو آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور جسم کے. جب بچی یا بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو جس نے یہ حرکت کی ہے کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی آپ کرتے ہیں یا کرواتے؟ جی ہاں, میں یہ کرتی ہوں کہ میں ان کے گھر والوں کو, اگر وہ ان کو چاہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے کیا ہے, تو آپس میں ان کا مکمکا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر میں ان کو کسی بھی ایسے ادارے کی طرف ان کا رخ موڑ دیتی ہوں جو ان کی پروبونو ہیلپ کر سکتے ہوں, اور تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے قانونی کارروائی کے لیے. جی. ہوتے کون ہیں یہ لوگ زیادہ تر, آپ کا کیا خیال ہے؟ شادی سے انکار کیوں کیا تم نے, تمہاری مجال,
جہیز میں تم جہیز کم لائی ہو، اس میں 2-4 لوگ مل کر جلاتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں؟ ان کا میاں ہو سکتا ہے، ان کے سسرال والے ہو سکتے ہیں۔ جائیداد کی تقسیم، ایک لڑکی کے ماں باپ مر گئے اور اس کا حصہ بھی ہے، اور شہ چچا اور ماموں زادوں کا بھی ہے، تو وہ اس کو مارنے کے لیے یا اس کو تیزاب میں یا مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ واپس مل جائے۔ اب آپ یہ باتیں سوچیں، یا بیٹیاں پیدا ہونے کے اوپر، بیٹیاں 5 بیٹی 4 بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو جلا دو، اور ایسے بھی واقعات ہیں جہاں پہ بیٹیوں سمیت جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کو آپ اگر اپنے مذہب کی طرف لے کر آئیں تو آپ دیکھیں کہ گناہ کبیرہ ہے یہ، مطلب انبلیویبل ہے نا، کہ آپ بیٹی کو، لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ اگر کسی شادی میں کوئی خوشی نہیں ہے تو طلاق کا اگر حق ہے تو خلا بھی وہ لے سکتی ہے۔ اگر جہیز کی بات کر رہے ہیں تو ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ رشتوں کا احترام، پیار محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے۔ یہ احترام ماں کا نہیں تھا، ایک عورت کا تھا، بیٹی کا تھا۔ تو آپ ان تمام باتوں کو مذہب سے لے کر آئیں تو ہم نے وہ سب چیزیں بلا دی ہیں۔ جائیداد کی تقسیم کے اوپر پوری سورہ ہے، ایک ایک چیز وراثت تو دینی ہے آپ نے۔ وراثت دینی ہے آپ نے۔ اچھا، ویسے ہماری حکومت نے بھی اب اچھا سسٹم کر دیا ہے کہ نادرا کو سسٹم دے دیا ہے پورا وراثت کا، جس کی وجہ سے اب جو ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کمپیوٹر سے خود ہی نکلے گی، اور اس میں ان خواتین کا نام آٹومیٹیکلی ہوگا جن کو آپ نکالنا چاہتے ہیں، چاہے تیزاب کے ذریعے مار کر یا گولی مار کر یا جلا کر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام اس میں جلایا نہیں جا سکتا جب تک وہ زندہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ نے ان کو مار بھی دیا تو جب تک ان کا مرنا نادرا کے ریکارڈ میں نہیں آتا نا، ان کی وراثت کا معاملہ لگا رہے گا وہاں پر۔ دیکھیں یہ سسٹمز بہت ضروری ہیں، اور جو لوگ ڈالتے ہیں تیزاب ان کو بھی، ان کے لیے بھی قانون موجود ہے۔ قوانین آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو درخت کاٹنے کے اوپر بھی ہیں اور جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے اوپر بھی ہیں، تو انسانوں کے لیے بھی ہیں۔ ان بچیوں ایگزیکٹلی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے۔ FIR لکھواتے ہوئے اگر وہ آدمی کہتا ہے کی تاسی جناب، یعنی کہ اس نے سوچ لیا ہے کہ اس لڑکی نے کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر جلایا گیا یا تیزاب پھینکا گیا۔ جن علاقوں میں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں اس تھانے کے کا جو عملہ ہے وہ تو یوز ٹو ہے، بولا پاجی رہتے ہر 10-20 دن بعد کوئی نہ کوئی آدھا پہ جی کی ہوا ہے اس میں۔ جی وہ یہی اچھا، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ نے اس کو دیکھا ہے، یقیناً آپ نے اس سے بات کی ہے، یقیناً وہ آپ کو پسند بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح الٹا کر لیں آپ اس کو کہ خاتون کہتی ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ساتھ چلیں، اس کے بعد آپ تیزاب کیسے پھینک سکتے ہیں؟ اگر اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا جب کہ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک ایسی بیوی جس کے ساتھ آپ کی 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ اس کو کیوں جلا رہے ہیں؟ آپ اس کے اوپر تیزاب کیوں پھینک رہے ہیں؟ بیٹیاں اگر پیدا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ کی تو جنت کنفرم ہو گئی۔ ہاں، مگر آپ نے اس جڑ کو ہی آپ کاٹ دیں گے ختم کرنے کے لیے۔ ہم لوگ اگر ہم یہ کہیں نا کہ تعلیم کا فقدان ہے تو مذہب سے دوری بھی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں بچپنے میں اور سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہوا، جی مٹھائی بٹ گئی اور آمین ہو گئی، آمین تقریب ہو گئی، جی۔ لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ جس وقت شعور بیدار ہوتا ہے، جس وقت آپ گناہ ثواب، اچھائی برائی، چھوٹے بڑے کی تمیز، رشتوں کا لحاظ کریں، اس وقت پھر ماں باپ میں تربیت کی بات آ جاتی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک بچی پہ آپ کو کل کتنے اخراجات آتے ہیں، یا یوں سمجھا دیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کہ پورا سال میں یہ جو ڈپلیکس ہے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، یا اسمائل اگین جو اس کا موٹو ہے، ایک سال میں آپ کو کتنے اخراجات آپ کے کل ہوتے ہیں، چاہے علاج پر ہوں، چاہے قانونی کارروائی پر ہوں، چاہے کفالت پر ہوں، چاہے رکھتے ہوں، چاہے ہنر سکھاتے ہوں، جی، اور کتنے آسانی سے مل جاتے ہیں، کتنا شارٹ فال رہتا ہے؟ ہم لوگ نے 100 سرجریز کروانی ہی کروانی ہوتی ہیں ہر سال؟ 100، جی ہر سال
100 सर्जरी का ये मतलब नहीं है कि 100 औरतें जल रही हैं, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा भी जलती हैं। पिछले साल 67 औरतों को रजिस्टर किया था जिनका इलाज हो रहा है और हो चुका है। तो हर सर्जरी में 50 से 75 हज़ार रुपया पड़ता है एक सर्जरी के अंदर। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप इस बच्ची की 20 सर्जरियाँ करा दें, मैं कहती हूँ एक करा दें, क्योंकि जब हम बड़ी अमाउंट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इतने में तो मैं 400 बच्चों को पढ़ा दूँ। हाँ, तो अल्लाह ताला तो नियत देख रहा है ना, वो नंबर तो काउंट नहीं कर रहा है। सो इसलिए एक तो ये होता है, फिर 40 बच्चियों को ट्रेनिंग दिला के और 20 लड़कियों को हम किसी न किसी हुनर में डालते हैं। तो उसके तो हम आप समझ लें कि हम करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो होता है वो हमारा सिर्फ इन बच्चों, और जो कि कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरे साल जो है इनके लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप आगे बढ़ें, मदद करें। पैसे से ना करें, आप इसके बारे में लोगों को आगाही दें। आप किसी दिन आके हॉस्पिटल में तो उनके साथ बैठे ना, आप बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके इन्फेक्शन, उनकी जलेबी की जो एक बू होती है वो उसकी अपने घर वालों को दूर खड़ा कर देती है। तो आपकी ये मोहब्बत, आपका ये सारा कुछ अल्लाह ताला आपको इसका अजर देता है। अच्छा, तो आपको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है? मुझे हर साल मुख्तलिफ अवार्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बस ये सपोर्ट है, माली सपोर्ट नहीं करते हो? नहीं जी, अभी कहाँ हालात ऐसे हैं, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे दीगर कुछ इदारे हैं कि जिनको गवर्नमेंट सालाना ग्रांट इनकी मखसूस करती है, आप जैसा शायद इदारा कोई भी नहीं है, तो एक इदारे को अगर सपोर्ट करें तो फिर जितने भी ऐसे मसाइल आ रहे हैं वो वन विंडो पे चले जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इलाज नहीं करा रहे, हम उनको उनके पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। हम उनको वो खुद मुख्तारी दे रहे हैं जिससे वो बाइख्तियार होती हैं, वो बोझ नहीं बनेंगी। तो हमें तो हम बहुत बेहतर और एहसन तरीके से वो चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये महसूस होता है कि ऐसे तमाम इश्यूज़ जिसमें ख़वातीन के साथ इस तरह के वाक़यात, हादसात होते हैं, वो कहीं पीछे चले जाते हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि जो अभी हमने जनवरी में सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध कैबिनेट ने हमारे लिए ये आसानी की 3 साल की लड़ाई झगड़े के बाद कि तेज़ाब को बेचने का जो कानून है उसको बनाया जाए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया है सिर्फ सिंध में। यानी हर कोई नहीं बेच सकता, या इसके कोई SOPs हैं? जी, उनके SOPs हैं, उनको ख़रीदना, लाइसेंस लेना चाहिए, ख़रीदने वाले को अपने ID कार्ड दिखानी चाहिए, क्यों, क्या, कैसे। बट अनफॉर्चुनेटली आप जाके ड्रम भी ख़रीद लें, कोई पूछता नहीं है। हाँ, मतलब ये कि कानून तो बन गया, वही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि कोई मरकज़ आपका ऐसा है कि जहाँ पर आकर लोग देखते हों कि हाँ, ये बच्चियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, सीख रही हैं, ये कोई सेंटर हो, और इसके बाद डोनर जो है, जो मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो आके अपनी आँख से सारा काम देखें और फिर आपको डोनेशन बिल्कुल ठीक है। देखें, जो हमारे जितने भी डेप्लेक्स के सैलून हैं जो कि पूरे मुल्क में हैं, और हमारे इस वक्त 70 के करीब सैलून्स हैं, हर उस शहर में वो सैलून जो है वो मरकज़ बन जाता है कि खुदा न खास्ता अगर वहाँ किसी बच्ची के साथ ये ज़्यादती हुई है तो वो बच्ची इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दैट ग्रुप। नंबर 1 काम करते हुए आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। ये कहीं नहीं है कि हम एक शहर में एक शेल्टर बना दें और उसमें पूरे पाकिस्तान की जली हुई लड़कियाँ आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चियों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। बहुत शुक्रिया मुसरत आपा, आप तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत अता फ़रमाए। मैं शब्बीर अबू तालिब न्यूज़ 1 के इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि तेज़ाब से जिन बच्चियों को जलाया जाता है या बच्चों को जलाया जाता है, मर्द व ख़वातीन को जलाया जाता है, ख़ुसूसन ख़वातीन को जलाया जाता है विरासत की वजह से, पसंद की शादी की वजह से, बेटियाँ ज़्यादा पैदा होने की जाहिलाना रस्म जो हमारे यहाँ हम समझ रहे हैं तशद्दुद करना, ये रस्म बन चुका है। इन सारे वजूहात की बुनियाद पर जिनके चेहरे को मस्ख़ करने की, चेहरे को बज़ाहिर ख़राब करने की कोशिश की जाती है, इस काम में मुसरत आपा का साथ दें, उनकी कफ़ालत के लिए, उनके इलाज के लिए अपनी ज़कात, खैरात, अतियात, फ़ितरात दें। माह रमज़ान मुबारक में नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा है, तो डिप्लेक्स की मदद कीजिए, स्माइल अगेन में इनका साथ दीजिए। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।